اور آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمائے۔ ہاں، اور اپنے کلام پاک سے ہمیں دین اور دنیا کی، اس دنیا اور آخرت کی ہدایتیں اپنے کلام سے ہمیں نوازی۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ بھی سورۃ الکہف ہی کی ہیں، کیونکہ اس سورے کے اندر دو تین ایسے واقعات اور قصص گزرے ہیں جو اہم بھی ہیں اور بہت سننے کے اور جاننے کے لیے ضروری بھی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے اصحاب کہف کا قصہ سماعت فرمایا تھا، تو اس کے بعد میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو اس میں آیا ہے اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ایک کلیہ بیان کیا۔ وَلَقَدْ بے شک صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے سنایا ہے، گھما کر صرف کیا ہے، هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، کیا بیان کیا؟ صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، کامل بات ہوگی کہ ہم نے لوگوں کو گھما پھرا کر کے اتنے ایسے ہم نے مثالیں دی ہیں کہ اس قرآن میں فی هذا القرآن، اسی قرآن کے اندر للناسی لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر ایک مثال سے ہم نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے تصریف کیا ہے اور وہ گھما صرف کیا ہے۔ من کل مثل وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان تھا اور ہے اور رہے گا، وہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، ہر اکثر سے اکثر یعنی بے حد بہت سی چیزوں میں جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑنے والا ہے، جھگڑا ہی کرتا ہے ہر بات پر، کسی بھی بات پر آپ لیجئے تو حجت قائم کر کے جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک مثلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مادے سے پیدا فرمایا ہے، تو اس کی اصلیت کو جانتا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ رب العالمین جو خالق ہے وہ اس کو اچھی طرح اور بہتر سے بہتر جانتا، تو فرمایا وہ کان الانسان، اور انسان ہے اکثر شیء جدلا، اکثر شے، اکثر چیزوں میں، اکثر باتوں میں یہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا کرنے والا، سیدھے سے بات مانتا نہیں ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى، وما منع الناس، کس نے منع کیا لوگوں کو، الناس ان يؤمنوا، یہ کہ ایمان لائیں، اذ جاءهم الهدى، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی،
جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، ہدایت کس طرح آئی ہے؟ ہادی خود ہی آیا ہے، رحمت للعالمین ہدایت لے کر کے بذاتی ہی بنفسی ہی جب آئے ہیں تو ما منع الناس، کس چیز نے ان کو منع کیا؟ ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، وہ یستغفروا، اور استغفار کریں، توبہ کریں۔ کس چیز سے توبہ کریں؟ کس سے توبہ کریں؟ توبہ تو انہیں کرنا ہے جو بت پرستی کر رہے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسرے کو معبود مان کر بے ایسے کی عبادت کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی نہیں ہے وہ خود مخلوق ہے، ان کے ہاتھ کی وہ مخلوق ہے۔ جتنے بھی بت ہیں وہ تو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، انسان ان کا خالق ہے اور ان کی مخلوق، تو ان کو تو ایسے کی عبادت کرنا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ربہم واستغفروا ربہم، اور انہیں چاہیے کہ اپنے رب سے وہ استغفار کریں، توبہ کریں کہ ہم نے خطا کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم آپ کی عبادت اور غلامی کو چھوڑ کر کے ہم نے ان ایسوں کی غلامی اختیار کی ہے جو نہ خالق ہے، نہ رب ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کسی چیز کا اس سے نہ نفع ہے نہ نقصان۔ اذ جاءہم الہدی وما منع الناس ان یؤمنوا اذا جاءہم الہدی واستغفروا ربہم الا ان تاتیہم سنت الاولین، یا تو یہ کریں، سوا اس کے اگر وہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان تاتیہم سنت الاولین، یا آئے ان کے پاس پہلے والوں کے طریقے، پہلے والوں کی سنت الاولین، پہلے والوں کا طریقہ، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے، یا تو وہ ان لوگوں کے واقعات کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، سنت الاولین جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک بندوں میں داخل ہوئے، یا ان لوگوں کو دیکھے جو یاتیہم العذاب، کہ جس انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزات مانگے، انبیاء سے معجزات مانگے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے اور آ گیا ان پر عذاب، یا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، وما نرسل، ہم نہیں بھیجتے، ہم نے نہیں بھیجا، ما نرسل المرسلین الا المبشرین و منذرین، مرسلین کہ منے بھیجے ہوئے امبیسڈر، ہم نے جتنے بھی لوگوں کو، جتنوں کو بھی رسولوں کو بھیجا ہے، مرسلین رسولوں کو ہم نے بھیجا، تو دو کام انہیں ہم نے دے کر کے بھیجا، کہ ایک ہے کہ وہ مبشرین، سوا اس کے کہ وہ مبشرین تھے، وہ منذرین یا ڈرانے والے۔ ڈراتے کس سے تھے؟ آخرت میں جو ہمیں تکلیف پہنچے گی، آخرت میں جو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، آخرت میں جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ اور درد ہوگا، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ہمیں ڈرایا، یا وہ ڈرانے والے ہیں یا مبشرین ہیں، یا جیسے ہی ایمان لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رحمت اور رسول ہونے پر، تو انہیں خوشخبریاں، مبشرین، وہ آئے تھے مبشرین بن کر کہ آنے والے ہیں، جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی آئے
جتنے بھی رسول آئے، مرسلین آئے، انبیاء آئے، اور جتنے بھی انہوں نے دو کام کیا، کیا؟ مبشرین، وہ خوشخبری دی انہوں نے کہ ایک ایسے رسول ہمارے بعد آنے والے ہیں جن پر تمہیں ایمان لانا ضروری ہوگا، اور جو شافی محشر ہیں وہ آنے والے ہیں، ہم سے پیچھے آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لے کے آ جاؤ، تم ان کی بات ماننے والے ہو جاؤ، تم گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وہ منذرین، اور وہ ڈرانے والے کہ اگر تم نہیں مانیں گے تو دیکھو، اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبی جو آنے والے ہیں، اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں جہنم رسید ہونا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور رہنا پڑے گا۔ تو یہ دو باتیں لے کر آئے کہ جتنے بھی آئے، مرسلین یا مبشرین۔ مرسلین کا دو کام تھا، یہ ایک مبشرین، خوشخبری دینے والے، اور یہ ڈرانے والے، دونوں کے دونوں۔ وہ یجادل الذین کفروا، اس پر بھی یہ لوگ جھگڑا کرنے لگے۔ اس کے اندر ان آیات کے اندر کے جو اسرار ہیں اگر کھولے جائیں تو تمام انبیاء اور رسل کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ محمد رسول اللہ آخر الزمان، نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین و خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ یہی خوشخبری دینے کے لیے وہ آئے تھے، اور ان کی گواہی نہیں دینے والوں کے لیے انہوں نے ان کو ڈرایا ہے، منذرین، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، لیکن یجادل، جھگڑا کرنے لگے وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا کہ ہم اس بات کو تمہاری تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی جو حق نہیں ہے، نا حق انہوں نے ان سے کیا کیا؟ یجادل، لڑنے لگے، بالباطل لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ کسی طرح حق کو دبا دیں، حق کو ظاہر ہونے نہ دیں، اس لیے غلط یا باطل طریقے سے انہوں نے جھگڑا کر کے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی، اور آیت کے معنی میں نے بتایا آپ کو کہ نشانیاں ہیں، اتنی آیتیں ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کی آیتیں ہیں۔ اگر میں ایک ایک آیت آپ کو قرآن سے نکال کر آفاق میں دکھاتا جاؤں تو آپ کو انشاءاللہ پورا قرآن آفاق میں نظر آ جائے گا، اور ان پنوں میں کاغذ کے لکھا ہوا نہ رہے گا۔ تب آپ سیر کر سکتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن، پوری آیتیں جو بھی ہیں وہ باہر کے باہر ہی ہیں۔ سورج، ایک دو اشارے دوں گا، تو سورج کیا؟ اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی۔ چاند کیا ہے؟ ایک آیت، اللہ کی نشانی۔ تارے کیا ہے؟ ایک آیت، اللہ کی نشانی۔ زمین اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی، زمین ایک آیت ہے، آسمان ایک آیت ہے، سورج ایک آیت ہے، شمس، چاند ایک آیت ہے، تمام ستارے، لوح فلک جتنے بھی ہیں یہ آیتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کو الفاظ میں قرآن میں بتایا گیا ہے، اور آفاق میں ہر طرف اللہ کی آیتیں بھری پڑی ہوئی پورا قرآن ہم آپ کو آفاق میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا بِآيَاتِي هُزُوًا، اور انہوں نے کیا کیا کہ حق کو دبانے اور چھپانے کے لیے وَاتَّخَذُوا، پکڑ لیا، آیاتی، میری نشانیوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جو ان کو جن چیزوں سے ڈرایا گیا ان کو انہوں نے ہزوا، مذاق بنایا، اس کا مذاق بنا کر انہوں نے عذاب کی آیتوں کو اور نشانیوں کو انہوں نے ہزوا، کھیل اور مذاق بنا دیا، ڈرایا، دل لگی بنا دی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، اس سے بڑھ کر،
ذکر بآیات ربہ، اس کو بتائی گئی، نصیحت دی گئی، بآیات ربہ، اللہ کی نشانیوں سے، فعارض عنہا، اس کو ذکر کیا گیا نا، اس کو نصیحت دی گئی، بآیات ربہ، بآیات ربہ، اس کے رب کی نشانیوں سے، فعارض عنہا، اس نے منہ پھیر لیا اس سے، وہ نسیا ما قدمت یداہ، اور بھول گیا ما قدمت یداہ، اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے، اس کو بھول گیا۔ جب بتایا گیا کہ خون، قتل اور غارت گری اور جو کچھ بھی ہے اس کی سزا یہ ہے، تو اس نے کیا کیا، اس سے منہ پھیر لیا، اور اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں اور جو نافرمانی کی ہے اور اس نے جو بھی کفر کیا ہے، اس کو جو ما قدمت، اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی ان گناہ کے کام جو اس سے سرزد ہوئے وہ نکل گئے، وہ آگے چلے گئے، وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اس کو اس نے بھلا دیا، بھلا کر کے تمام نصیحت کے باتوں کو ایک مذاق بنا کر، دل لگی بنا کر کے اڑا دیا۔ یہ دل لگی دین کیا ہو گیا ان کے لیے، ایک مذاق والا کام یا بات یا دل لگی ہو گئی۔ ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنا دیا، علی قلوبہم ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر، اکنۃ ان یفقہوہ، ان پر زنگ لگ گیا ہے، ان پر پردے ڈال دیے، یا ان پر ایسے یہ گمراہی آ گئی، اکنۃ ان یفقہوہ، کہ وہ اب سمجھ نہیں سکتے، اس کو سمجھنے سے وہ عاجز آ گئے، اس پر پردہ آ گیا، غفلت آ گئی، ان کی سمجھ اس پر نہ رہی، تو وفی آذانہم وقر، اور سننا بھی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ایسا بولتا ہے کہیں گے چھوڑو اس سے، ہم کو دوسرا کام ہے، اس سے بہتر کام کریں گے تو کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ ہمارے قسمت سنور جائیں گے، اس سے سن کر کیا کرنا، گھنٹے گھنٹے رات بھر بیٹھ کر جاگرنا کیا ہے، ان کی نصیحتیں سننا کیا ہے، ہمیں نہیں سننا ہے۔ تو کہا کہ ان کے کانوں میں بھی وخر، یعنی ایسی چیز ڈال دی گئی جس سے آواز اندر نہیں جا سکتی۔ وہ ان تدعوہم، وہ ان، اور اگر تدعوہم، آپ دعوت دیں گے ان کو، آپ بلائیں گے ان کو کہ آئیے، آ کر اللہ کی نصیحتوں کو سنیے، اللہ کے کلام کو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوشخبریاں دے رہا ہے اس کو سنیے، یا اس سے ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کیجیے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف اگر آپ بلائیں گے، گمراہی چھوڑو، ہدایت کی طرف آؤ، اگر آپ ان کو بلائیں گے یا رسول اللہ، فلن يهتدوا اذا ابد، ہرگز ہدایت کے لیے نہیں پائیں گے، اذن اس وقت، ابدا ہمیشہ، کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ ہدایت کی طرف۔ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا غفور اور رحیم ہے کہ کائنات بنا کے دیا، اتنا سا انسان جو ایک بال اگر نوچ کر نکال دے تو واپس نہیں لگا سکتا، ایک گئی ہوئی سانس کو واپس نہیں لا سکتا، ایک پلک جھپک کے دوسرے پلک جھپکانے کے اس میں قدرت و طاقت نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں مانوں، میرے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اللہ کا کفر اور اللہ کے ساتھ شرک اور گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی کیا فرماتا ہے، وہ رب کا، اور آپ کا رب، الغفور ذو الرحمہ، غفور بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ تو کیوں نہیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے نافرمان ہیں، جو نصیحت کو نہیں مانتے ہیں، جو ہدایت کی طرف بلائے تو نہیں آتے ہیں اور ہرگز نہیں آئیں گے،
اور کبھی نہیں آئیں گے ابداً، تو کیوں نہیں انہیں ختم کر دیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر تم معاخذہ کریں گے ان کو کہ تو نے یہ غلطی کیا، تجھے سزا ابھی دے دیں گے، ماں تو نے جو کمایا، تو نے جو کسب کیا، تم نے جو کام کیا غلط، لا اجل لهم العذاب، تو عذاب ان پر فوراً آ جائے گا ان کے اوپر۔ بل ایسا تو ہو جاتا کہ جو بھی انسان خطا کرتا ہے اسی وقت اس کو سزا مل جائے، چور چوری کرنے جاتا ہے اسی وقت اس کے ہاتھ کٹ کے گر جائیں، خون کرنے جاتا ہے اسی وقت اس کے ہاتھ کٹ جائیں، اسی طرح ہر گناہ گار کو سزا اسی وقت اگر مل جائے، لعجل لهم العذاب، اس طرح عجلت میں ان پر عذاب آ سکتا ہے، بلکہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ صبار ہے، وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، کہتا ہے بل لهم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وعدہ کیا ہوا وقت ہے، ایک طے شدہ وقت ہے، یہ کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موعلا، تو آپ نہیں لن یجدوا، وہ نہیں پائیں گے من دونہ موعلا، اس سے پہلے ان کو یہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ایک دن مقرر ہے، وہ ہے یوم الدین، وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے حشر کا دن، وہ اس دن تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اور چاہے تو عذاب اسی وقت دے سکتا ہے، پھر بھی تحمل کیا، ان کو ڈھیل دے دی۔ کب تک کی ڈھیل دے دی؟ قیامت کے دن تک ان کو ڈھیل دے دی، اس دن تک۔ وہ تلک القرآ اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ گاؤں آپ دیکھتے ہیں کتنے قریے، کتنے گاؤں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کے دور میں جو ہوا تو ان کو بچا کر نکال لیا اور ان کی زمین کو الٹ کے مار دیا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہاں، سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، عاد کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیسے کیسے زبردست انسانوں کے قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالی ایک اس طرح سے باتیں بتا دی ہیں کہ مرسلین کیا ہوتے ہیں، مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، اور ان کو نصیحت دے دی کہ ہر مثال، ہر ایک طریقے سے ہم نے پھیر پھیر کر، گھما پھیر کر، ہم نے اس قرآن میں ایک ایک مثال دے کر ہم نے پوری کی پوری بات سمجھا دی ہے۔ اب کوئی مثال اور کوئی بات اس سے باہر نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اتنا ہونے کے باوجود انسان جو ہے ہر ایک بات کے اوپر جھگڑتا ہے، اکثر شیئن جدلا، کہتا ہوا کہ رتی سی بات پر وہ کیا کرتا ہے کہ جھگڑا پکڑ کر کسی طرح حق کو دبا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطبہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو اور کافر کی سمجھ اور فطرت کو اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں پھر یہاں سے ایک رکوع ختم ہوا اور دوسرا رکوع جو شروع ہوا تو اس میں بتایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو مضي حقبا، یہاں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علی نبینا کا جو ہے بہت
مشہور ہے اور بہت اہم ہے. بہت سے حقائق اس کے اندر موجود ہیں. سمجھنے والے کے لیے بہت بڑا سمندر ہے. جو نہ سمجھ ہے تو اس کے لیے ایک خطرہ بھی اس کے سمجھ میں، اس کے قلب میں نہیں جائے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، ہم رکیں گے نہیں، ہم تک جاتے ہی رہیں گے اس سفر میں، حتی ابلغ مجمع البحرین، مجمع بحرین سے ہو کر کے ہم کو گزرنا ہے، تو وہاں تک بنا رکے ہم چلتے رہیں گے، سفر کرتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ سفر جو ہے سمندر کا ہے. سمندر میں آپ کشتی لے کر کے سفر کر رہے ہیں اور مجمع بحرین تک جانے کا قصد کیا ہے. کیا بات ہے اس کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں ایک وقت یہ بات آئی کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. اب جتنے بولتے ہیں نا ڈائریکٹ مانگو، ذرا ڈائریکٹ اللہ سے بات کر کے بتاؤ، بولو. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. آپ جو بھی کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام فرماتے اور آپ کے باتوں کا جواب دیتے اور احکام دیتے اور آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوتے. ایک بات پوچھتے تو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہی چلے جاتے اور حق تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ گفتگو، یہ انداز، یہ کلام بہت پسند آتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ کا خطاب دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے. یہ نہیں کہ دوسرے بھی کرتے ہیں بذریعہ وحی، یہ جو ہے علانیہ کام میں آواز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ آپ سنا کرتے تھے اور آپ جواب بھی دیا کرتے تھے. تو اس طرح جب چلتا تھا تو آپ کے قلب میں ایک وقت یہ بات آئی کہ میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتا ہوں، اس طرح اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا نہیں ہوگا. تو اتنا ہی آپ کے قلب میں آنا تھا کہ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوا، وہ تو قریب ہی ہے، اب ہر انسان کے اندر ہے، تو نبی کے اور رسول کے تو اور اقرب ہے کہ ان کی ذرا سی حرکت بھی سوا اللہ کے حکم کے نہیں ہوتی، جنبش بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جاننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ سمندر کے اس پار جا کر میرے ایک بندے سے مل کر آئیں. میں رکو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. آپ نے تیاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اچھا ہم جا کر ملیں گے. تو آپ سفر کی تیاری کر کے آپ کا اپنا ناشتہ کھانا تیار کیا اور اس کے ساتھ ایک مچھلی تل کر کے آپ نے رکھی.
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ تھا کہ جب آپ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی اسپاٹ ہے، وہی ڈیسٹینیشن ہے، وہیں پر آپ کو اتر کر میرے اس خاص بندے سے آپ کو ملنا۔ تو چلتے گئے اب یہ دو آیتوں کے بیچ میں ایک وقت نکل چکا ہے۔ لما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، تو انہوں لے کر جو گئے تو اس کو بھول ہی گئے۔ ایسا ہوا کہ لمبا سفر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رکیں گے نہیں۔ ان کے یوشا، ان کے شاگرد ہیں اور خادم بھی ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا یوشا علیہ السلام کو کہ میں ذرا آرام کر لیتا ہوں کشتی میں، تم کشتی چلاتے رہنا لیکن کہیں رکنا نہیں، رکنا اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ تو کشتی ان کی چلتی رہی اور موسیٰ علیہ السلام اس میں آرام فرمانے لگے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے۔ چلتے چلتے یہ جو ہے ایک غار پتھر یا اس کے چٹان کے قریب پہنچے، اور نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو جب کشتی چل رہی تھی تو یوشا علیہ السلام پانی میں سمندر کے ہاتھ ڈال کر پانی لے کر اب وضو فرما رہے تھے، تو کوہنی سے آپ کے ایک پانی کا قطرہ اس مچھلی پر پڑ گیا۔ جیسے ہی وہ پڑنا تھا کہ وہ زندہ ہو گئی اور سمندر میں جمپ مار گئی، کود گئی اور چلنے لگی۔ تو جیسے جیسے وہ جو کشتی مچھلی جاتی تھی سمندر میں، ان کی کشتی اس کے پیچھے پیچھے لگی جا رہی، تو ان کا کنٹرول چلا گیا، اب مچھلی کے پیچھے کشتی ہو گئی اور کہیں بہت دور نکل گئے۔ پھر جیسے ہی یہ پانی موسیٰ علیہ السلام پر پڑا تو آپ جاگ گئے، پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ تو کہا کہ جہاں پر وہ جو چٹان آیا، ایک صخرہ پانی کے اندر آیا، جب وہاں پر یہ مچھلی پہنچی تو یہ مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں وہ چھلانگ لگا کر کے چلی گئی۔ لیکن وہی تو ہم کو اترنا تھا، وہی تو ہمارا ڈیسٹینیشن، وہی جانا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کیسے کریں؟ تو چلو کشتی کو واپس لے کر کے اسی نشانی پر ہم لوٹ کر جائیں گے۔ تو لوٹ کر وہاں پر جب آئے نسیہ حوتہما، اور وہ آڑا تیڑا راستہ پکڑ کر چلی گئی۔ فلما جاوزا قال فتاہ آتنا غداءنا، تو آپ نے جب وہاں آگے بڑھ گئے وہاں پر اس جگہ سے، تو اس نے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو بہت زیادہ اس سفر کے اندر ہم کو تھکان ہو گئی، تکلیف ہو گئی ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آنے میں، اور اس وقت ہم کو کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ قال آرائیتا اذ آوینا الی الصخرۃ، نے کہا فتح ان کے غلام نے، خادم نے کہا آرائیتا اذ آوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس صخرے کے پاس سے، ہم اس چٹان پانی کے اندر جو ہے وہاں سے گزرے تو میں بھول گیا آپ کو بولنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا اس مچھلی کو جو ہم لے کر آئے تھے۔ جب ناشتہ پوچھے تو یاد آیا مچھلی نہیں ہے، تو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں بھی مچھلی کھاتے تھے۔ تو نسیت سخرت فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، کہ کوئی اور نہیں، مجھے شیطان ہی بھلا دیا اس کو، کہ اس وقت بولنا تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا یہ بات بتانے سے آپ کو، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ فی سبیلہ فی البحر، اور وہ راستہ پکڑ کر نکل گئی زندہ ہونے کے بعد دریا میں، عجیب طور پر، عجبا فی البحر، ایک عجیب طریقے سے وہ چلی۔ قال ذلک ما كنا نبغی،
آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، ارے وہی جگہ تو تھی جس کو ہم ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ وہی منزل تھی جس سے ہم آگے نکل گئے۔ فارتد علی آثارہم قصصا، پھر انہوں نے ارادہ کر کے پھر واپس لوٹے۔ کہاں تھے بولو، کہاں سے وہ زندہ ہوئی تھی، تو انہوں واپس لوٹے۔ فارتد علی آثارہم، اس کی نشانیاں پکڑ کر یوں گئی، لیفٹ میں گئی، رائٹ میں گئی، ادھر گئی وہ، تو اس طرح واپسی کا راستہ پکڑ کر انہوں نے وہاں تک سفر کیا اور پہنچے کہاں پر؟ وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، وہاں جب پہنچے آپ دونوں، وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، وہاں پر انہوں نے پایا عبدًا من عبادنا، ہمارے کئی مقرب بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے وہاں پر پایا۔ آتیناہ، ہم نے دیا ہے اس کو رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے خاص رحمت ہم نے اس کو دی ہے۔ وعلمناہ، اور ہم نے اس کو علم دیا ہے من لدنا، اس کا علم ایسا علمناہ، ہم نے ایسی تعلیم ان کو دی ہے، ایسا علم ہم نے ان کو دیا ہے من لدنا، ہم اپنے پاس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے، لدن علمن، ایسا علم دیے ہیں جو علم باطن کا ہے اور اسرار کا ہے، اور اتنا وسیع علم انہوں نے دیا ہے اور رحمت دی ہے۔ تو وہ ویسے کئی بندوں میں سے ایک بندے ہیں، تو وہاں پر جا کے انہوں دونوں وہاں پہ اتر گئے۔ وہ کون تھے؟ 2 منٹ ہے۔ تو وہاں پر جب آپ پہنچے تو ایک ہری گھاس سمندر کے کنارے اگی ہوئی تھی، تو اس ہری گھاس کے اندر ایک ہرے سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، کپڑے بھی پورے سبز تھے، اور ان کے آس پاس جو بھی اگی تھی وہ پوری کی پوری گھاس سبز تھی۔ تو ان کو ہم ہرے بھرے شاہ کہتے ہیں، جو سمندر کے کنارے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ خضر کے معنی ہی ہریا ہے، خضر یخضر کے معنی ہریا ہونا ہے۔ تو خضر علیہ السلام وہاں پر تشریف رکھتے تھے، تو وہاں پر یہ لوگ جا کر پہنچے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف کی ہے کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے ابن آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے رحمت ان کو ہم اپنے پاس سے دی ہے، اور علمناہ من لدنا علم، علم لدنی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، جو اسرار کا علم ہے۔ یہ آپ جتنا بھی علم اب لے رہے ہیں، ظاہر کا علم، اس علم سے وہ خفیہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ان کو دیا ہے، من لدنا علمن، یہ ان کو پہنچا ہے وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو کیا ہے اور کس طرح ان کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس قرآن پاک کو سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہمارے تمام مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام دشمنوں کو زیر کر دے، اور ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں قرآن پاک کو اگر وہ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن کے سننے میں فیہ شفاء للناس، اس کے اندر للمؤمنین
مومنین کے لیے قرآن میں شفا ہے، اور جب یہ سنیں گے بیمار صرف لیٹے ہوئے کیسی بھی حالت میں ہیں، اگر وہ پابندی کے ساتھ اگر قرآن کے کلام کو پڑھتے ہوئے سنیں گے سمجھیں گے تو اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرمائے، اور واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء و اولیاء کے ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، آنے والے ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، زمین و آسمانی تمام دشمنوں کو زیر فرما، ظاہری باطنی تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، قرض کے بوجھ سے ہمیں سبکدوشی عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں تو بہتر جانتا ہے پالنے والے، اس کے حل نکال کر کے ہمیں آزادی اور بہتری اور وسعت عطا فرما۔ تو باسط ہے یا اللہ جو بس کر ہر طرح کے مصیبت سے ہمیں آرام وسعت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ